باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ یہ سال کے دوران 7ویں اتوار کی عبادت کا پیغام ہے۔ پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی پہلی کتاب اس کے 26ویں باب کی دوسری آیت، پھر 7ویں سے 9ویں، 12ویں اور 13ویں، 22ویں اور 23ویں آیت۔ خداوند نے آج تجھے میرے قابو میں کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ نہ اٹھایا۔ مزمور 102 جماعتی جواب ہے، خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام اس کے 15ویں باب کی 45ویں سے 49ویں آیت۔ جس طرح ہم خاکی آدمی کی صورت پر بنائے گئے ہیں، اسی طرح آسمانی آدمی کی صورت پر بھی بنائے جائیں گے۔ نعرہ حمد ہے، اے خداوند ہمارے دل کھول کے تیرے بیٹے کے کلام کو قبول کریں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا اس کے 6 باب کی 27ویں سے 38ویں آیت۔ رحیم بنو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے۔ آج کی تلاوت ہمیں مسیحی شریعت یا مسیحی زندگی جینے کے طریقے کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ شریعت فرق ہے، یہ شریعت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ کام کریں اور یہ نہ کریں، بلکہ یہ زندگی جینے کا ایک نیا طریقہ ہے، نیا طریقہ ہے سوچنے کا زندگی کے بارے میں، اور نیا طریقہ ہے زندگی کو دیکھنے کے بارے میں، اور یہ عملی ہے، یہ صرف جذباتی نہیں ہے بلکہ یہ عملی ہے، یہ کرنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح پچھلے اتوار کی تلاوتوں کے ہی اس سیکونس کو جاری رکھتے ہوئے ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں، جہاں پچھلے اتوار خداوند یسوع مسیح نے نئے انداز سے سوچنے کی بات کی اور کہا کہ مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو بھوکے ہیں، مبارک ہیں وہ جو روتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ جن کا نام زیادہ بڑا نہیں ہے، جن کی بہت تعریفیں نہیں ہو رہی، جنہیں لوگ تنگ کر رہے ہیں، وہ سب مبارک ہیں۔ اور دوسری طرف کہا کہ افسوس جو امیر ہیں، افسوس ہے جو ہنستے ہیں، افسوس ان پر جو سیر ہیں، افسوس ان پر جن کا بڑا نام ہے۔ دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے الٹ سوچتی ہے، وہ سوچتی ہے مبارک وہ ہیں جو خوشحال ہیں، مبارک ہیں وہ جو خوشیوں میں ہیں، دولت میں ہیں، سیر ہیں، اور افسوس ان پر ہے جو دکھ میں ہیں۔ مگر خداوند یسوع مسیح اس انداز کو پلٹ دیتے ہیں، اور یہ پلٹنا کیوں ہے؟ یہ اس لیے پلٹنا ہے کیونکہ یہ لوگ جو سیر ہیں، جو ہر طرح سے آسودہ ہیں، یہ شاید خدا کو تلاش بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ انہی باتوں انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ مگر دوسری طرف جو غریب ہیں، جو دکھوں میں ہیں، جو رو رہے ہیں، وہ خدا کو تلاش کرنے کے لیے بھی نکل رہے ہیں، اور یہ وہ شاگرد ہیں جو یسوع مسیح کے پیچھے آئے۔ اور اب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سامعین سے یہ کہتا ہوں جو سن رہے ہو۔ خداوند یسوع مسیح اکثر کہتے ہیں کہ جو سنتے ہیں، سننے والوں کو دعوت دیتے ہیں، اور لوگ تو بہت سارے ساتھ ہوتے مگر بہت کم ہوتے جو خداوند یسوع مسیح کو سننے کے لیے آتے، جو اس کی تعلیم کو قبول کرنے کے لیے آتے۔ تو خداوند یسوع مسیح انہیں ایک تعلیم دیتے ہیں، اور تعلیم کیا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ ایک بار پھر زندگی کو نئے انداز سے سوچنے کی بات ہے کہ دشمن سے محبت رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے خلاف ہے۔ جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں تو یہ سنسکرت کا لفظ ہے دشت، میں نے یہ وہ جو برا ہے، اور من جو اندر سے آپ جو جذبات ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، تو یہ وہ شخص جو آپ کے خلاف ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا اس سے محبت رکھو۔ یونانی زبان میں محبت کے لیے تقریباً 6 الفاظ علیحدہ علیحدہ استعمال کیے جاتے ہیں، مگر ہم 3 پر بات کر سکتے ہیں۔ محبت کے لیے ایک لفظ فیلو ہے، جو دوستانہ محبت ہے، جس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی گہری قربت ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری محبت ہے جسے ایروس کہا جاتا ہے، جس میں سے انگریزی لفظ جو ہے ایروٹک بھی نکلا ہے۔ یہ جذباتی محبت ہے۔ یہ جذبات جو ہیں یہ حب الوطنی کے بھی معنی میں آ سکتے ہیں، اور یہ کسی بھی چیز کے ساتھ گہرے اور جذباتی تعلق ہیں، مگر بنیادی طور پر یہ جنسی محبت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ اگاپے آتا ہے۔ اگاپے ایک ایسی محبت جس میں دوسرے کی بھلائی چاہی جاتی ہے، یہ جانے بغیر، یہ سوچے بغیر
یہ مانے بغیر کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں، بلکہ صرف پیار کیا جاتا ہے ہر اس چیز کو، ہر اس شخص کو جو ارد گرد ہے، اور پورے دل سے اس کی بھلائی چاہی جاتی ہے۔ انجیل مقدس یا نئے عہد نامے میں 341 بار اسی فیملی کے الفاظ استعمال کیے جائے گئے ہیں، جیسے اگاپے یہ ناؤن ہے، اور اگاپائیو یہ ایک لفظ ہے جو ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اگاپیٹوس یہ لفظ جو ہے ایڈجیکٹو ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ نئے عہد نامے میں بہت بار یعنی 341 بار استعمال کیے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آج جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اگاپائیو ہے، جو ورب ہے، جو عملی بات ہے، جو عمل کرنے کا ہے، کہ یہ صرف جذبات نہیں ہے، یہ صرف اندر تک رہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کرنا ہے۔ اور عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہ پہلے تو اپنے دشمن سے محبت کرو، اور اس محبت میں تم کیا کرو کہ جتنے تمہارے ساتھ کینہ رکھتے ہیں ان کا بھلا کرو، جو تانا دیتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو، جو مفتری ہیں، جو تمہارے اوپر الزام لگانے والے ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ یہ اندرونی طور پر جو ہے، پہلے جب ہم دعا کرتے ہیں کسی کے لیے تو پھر اندر سے اپنے جذبات کو بدلتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت طاقتور ہیں اور دوسروں کا بہت نقصان کر رہے ہیں، اور کمزور اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، تو کم از کم وہ اسے اپنے من میں برا کہتا ہے، کم از کم وہ اس کے خلاف بد دعا دے سکتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جذبات کو یہاں سے ختم کیا جائے، پہلے جو ہے ان کے لیے دعا کی جائے، اور اس کے بعد دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ جب ہمارے کسی کے ساتھ ایسے تعلقات بن جاتے ہیں جیسے جس میں لڑائی ہے، جس میں غصہ ہے، اور جس میں مارنے اور ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے تک بات آ سکتی ہے، تو دو طریقہ کار ہے، یا تو انسان سامنے سے لڑے اور یا پھر بھاگ جائے۔ جب انسان لڑتا ہے تو یہ آگ کو آگ سے بجھانے کے مترادف ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوتا، لڑائی سے لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں ایسے بہت سارے جنگیں ہوئی ہیں اس مزاج کے ساتھ کہ ایک بڑی جنگ کر لی جائے تاکہ دنیا میں امن ہو جائے، مگر اس سے امن نہیں ہوتا۔ دوسرا ایک طریقہ ہے بھاگ جانے کا، کہ ہم بھاگ جائیں، سامنے والا غصے میں ہے، سامنے والا جو ہے وہ اچھے ارادے نہیں رکھتا، وہ لڑنے مارنے پر اترا ہوا ہے، تو ہم بھاگ جائیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو جنگلی جانور ہیں، اگر ان کے سامنے سے آپ بھاگتے ہیں تو وہ کمزور بھی ہیں، ان کا ارادہ نہیں بھی ہے، تو پھر بھی وہ آپ پر جھپٹ آتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی جو انا ہے اس کو تقویت ملتی ہے، وہ اسی جو سوچ میں ہے وہ وہاں پر ہی رہتے ہیں، وہ وہاں سے بدلتے نہیں، بلکہ اور اگریسو ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ایک تیسرا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ آئینہ دکھانے کا طریقہ ہے۔ یہ اس رویے کو دیکھنے کا طریقہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ جب بھی کوئی انسان شدید غصے میں ہو تو اگر وہ اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھے تو اسے ضرور اپنا وہ چہرہ برا لگے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کیا کر، اسے آئینہ دکھا۔ ایک مارتا ہے، ایک طرف مارتا ہے تو دوسری طرف بھی اس کی طرف پھیر دے، تاکہ وہ اپنے جو جذبات ہیں ان کو سمجھ پائے، تاکہ وہ اپنی غلطی کو سمجھ پائے، تاکہ اسے احساس ہو۔ پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر کوئی تیرا چوگا چھین لیتا ہے تو اسے کرتا بھی لینے سے منع نہ کر۔ یعنی انسان اپنی جو پراپرٹیز ہیں، جو ہمارے پاس کچھ بھی ہے، مال و دولت ہے، ہم اس کا تحفظ چاہتے ہیں، اور دنیا میں بڑے قوانین اس بات کے لیے بنائے گئے ہیں، ادارے بنائے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کا تحفظ ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اسے لینے دے، اس کو اور بھی دے دے، جو تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے اس سے پھر مت مانگ۔ یعنی نیکی کیسے کر؟ پہلے اس کے لیے دعا کر، پھر اگر وہ تجھے جسمانی طور پر تکلیف دیتا ہے تو وہ بھی برداشت کر اور اس سے منع نہ کر۔ اگر وہ تجھ سے کچھ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، تو وہ بھی اسے واپس کر دے، اسے اور بھی دے دے، چھیننا، مانگنا۔ آج کی پہلی تلاوت ہمیں اس موقع پر بڑا ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے، جہاں داؤد خدا کی رضا کو پورا کرتا ہے، جہاں داؤد جس کے خلاف شاؤل آیا ہوا ہے وہ اسے
मारना चाहता है। उसके पास 3000 फौजी हैं और वो उसे उस बियाबान में तलाश कर रहा है। तो यहाँ पर दाऊद रात के वक्त उसके पास जाता है, शाऊल के पास, शाऊल बादशाह है, तो उसके पास खड़ा होता है। उसके सर के करीब जो नेज़ा गड़ा हुआ है वो उठा लेता है, घड़ा उठा लेता है। उसका साथी उसे कहता है कि मुझे मौका दे कि मैं इसी नेज़े से इस बादशाह को यहाँ पर ही मार देता हूँ, मैं दूसरा वार नहीं करूँगा, क्योंकि वो गहरी नींद में सोया हुआ था। पूरी फ़ौज जो है सोई हुई है, मगर दाऊद कहता है कि नहीं, खुदा के ममसू पर हाथ नहीं उठाना, हमने इसका बुरा नहीं करना। और वो वहाँ से वो घड़ा और नेज़ा ले जाता है इस बात की गवाही के लिए कि खुदा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, मगर मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया। और ये एक खूबसूरत अच्छाई हमें नज़र आती है, बदला ना लेने की, खुदा की शरीयत के मुताबिक जो है वो चलने की और बदला ना लेने की ख्वाहिश का इजहार, और ये बहुत प्यारा अमल भी है। खुदावंद यीशु मसीह आगे कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग और बुरे लोगों का एक ग्रोह है, और हर अच्छे इंसान जिसको बहुत ज़्यादा लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उसे बुरा मानते हैं, क्योंकि हर इंसान बहुत सारे लोगों के साथ अच्छाई कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ वो बुरा भी कर चुका है, किसी ना किसी का वो जो है वो नुकसान कर चुका है, किसी ना किसी के लिए वो कोई ऐसा काम कर चुका है, कोई ऐसी बात कर चुका है जिसकी वजह से उसके लिए वो बुरा है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग बुरा कहते हैं, मगर उनको बहुत सारे लोग जो हैं अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि दुनिया के साथ वो बुरे ज़रूर हैं। तो ऐसे डाकू रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को लूटा, हुकूमत के ख़िलाफ़ चले, मगर फिर भी लोग उनको जो है उनकी तारीफ़ करने वाले भी मौजूद थे, क्योंकि कुछ ना कुछ वो किसी ना किसी को दे देते थे, कोई चैरिटी करते थे, और बहुत सारे लोग उन्हें अच्छा भी मानते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये दुनिया का तरीक़ाकार है कि जो आपके साथ अच्छा है उसके साथ अच्छे हो जाओ, जो आपके साथ बुरा है उसके साथ बुरे हो जाओ। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस जो है निज़ाम को, इस सोच को बदल कर हम सबके साथ अच्छे हों, हम सबके साथ जो है वो अच्छाई करें। और वो जो नेक सामरी की तमसील है उसमें हम देखते हैं कि कैसे हमने अच्छा होना है, कि जिससे कोई उम्मीद नहीं है, जिससे कोई तवक्को नहीं है, उसके साथ भी अच्छाई करें, उसके साथ भी नेकी करें। और फिर खुदावंद यीशु मसीह आगे चलकर कहते हैं कि बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो, उनका भला करो, वसूल ना रखने की उम्मीद पर उन्हें कर्ज दो, अच्छाई करो। और ये अच्छाई क्यों करो? ये अच्छाई इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है, और इस वजह से जब वो रहीम है तो तुम भी रहीम बनो। मुक़द्दस मत्ती भी कहते हैं कि तुम्हारा बाप रहीम है और तुम रहीम बनो। ये दोनों अनाजील में ये आयत बहुत खूबसूरत है। और आज की दूसरी तिलावत भी हमें यही दावत देती है, क्या बनने की? खुदा की तरह बनने की। जिस तरह हम खाकी आदमी से जो है वो खाकी बने गए हैं, यानी आदम की औलाद होते हुए हम आदम की तरह बने हैं, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो आसमानी आदमी है, हमने उसकी तरह बनना है, हमने उसकी तरह की खूबियाँ अपनानी हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ये सिर्फ बोलते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने करके दिखाया। जिन लोगों ने उसे सलीब पर लटका दिया, जिन लोगों ने उसे कुर्बान करने के लिए उस सलीब पर जो है वो लटकाया, उन्हें भी उन्होंने माफ़ किया और कहा कि अब आप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनके लिए दुआ भी की, उनकी भलाई भी चाहिए, और तमाम इंसानों के लिए जो उसे जानते हैं, जो उसे नहीं जानते, सबके गुनाहों का कफ़ारा दे दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें अपना अमली नमूना भी दिखाते हैं। और ये नमूना किस लिए है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बाप का बेटा है, बाप रहीम है, बेटा भी रहीम है, और वो हमें दावत देता है कि हम भी रहीम बने, हम भी दूसरों पर रहम करें, हम भी दूसरों से प्यार करें। और अंजील का आखिरी जो पहरा है वो है, ऐब ना लगाओ ताकि तुम पर भी ऐब ना लगाया जाए, मुजरम ना ठहराओ तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे, बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दबाया हलाया भरपूर तुम्हारे दामन में डाला जाएगा। खुदावंद हमें ये बरकत दे ताकि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को अपनाकर इस दुनिया में अमन, सलामती और मोहब्बत का बायस बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन।